رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا، ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو صلی جو ہے نا صلاۃ، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے اور یہود آ کے ان کو چپ کے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں۔ اذا والفتیۃ الی الکہف،
نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر دو، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر تین، اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر ایک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر دو، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے، ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی۔ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے۔ تفسیر اس کی بہت آسان ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں آپ، تراویح میں یا ویسے نارملی جب آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں، کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک ایک رکوع میں 6 مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں، اور چاہوں تو میں مختصر رکھوں اس کو۔ تو میں نے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، لہذا قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں اور ایک ہی لائنوں والا قرآن ہمیشہ رکھیں۔ 15 لائنوں والا ہے تو پوری زندگی پھر 15 لائنوں والوں سے تلاوت کریں، 16 لائنوں والا ہے تو 16 لائنوں والے سے آپ تلاوت کریں، تاکہ آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا نا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے، تو قرآن کی بیس آپ کی مضبوط ہو جائے۔ باقی تفسیریں تو پھر اتنی لمبی تفسیریں وہ پڑھتے چلے جائیں، اس میں علمی نکات بہت ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کی بیس مضبوط ہو جائے۔ جب قرآن پڑھیں آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو قرآن۔ پچھلے جمعے جو میرا بیان ہوا تھا وہ بیان اس بات پر تھا کہ دنیا میں ہم لوگ مختلف قوانین کو، مختلف لاز کو فالو کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کی پابند ہوتی ہے۔ اگر انسان کو بے لگام کر دیا جائے، کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے
اخپل طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دے تو انسان سے خطرناک مخلوق پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سب کو سب کچھ کی آزادی دے دی جائے، سب کو سب کچھ کی آزادی۔ سب سے پہلے تو میں 18 شادیاں کروں گا، استغفر اللہ، اگر آزادی دے دی جائے۔ اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ بھائی کیا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بالکل اگر آزادی دے دی جائے نا، کوئی بھی کسی معاملے میں کوئی پابندی نہ ہو، جیسے جانور آزاد ہوتے ہیں، آپ نے کسی جانور کو کسی قانون اور ضابطے کا پابند دیکھا؟ ہاں، جو فطرت نے ان کو پابند بنا دیا، جو ان کے دماغ میں ڈال دیا، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ ہم خود سے انہیں کسی ضابطے اور قانون کا پابند زبردستی نہیں بنا سکتے۔ سدھایا جا سکتا ہے تو وہ تو ان کی نیچر کا حصہ بن جاتا ہے، جب سکھایا جاتا ہے تو وہ تو نیچر کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی قانون اور ضابطے کے پابند ہوں۔ انسانوں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں چھوڑ دیں اپنے حال پہ، جانوروں کو تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، میرے پاس 40-50 مرغیاں ہیں، مغرب کے بعد خود ہی جا کے سو جاتی ہیں وہ انسان کے بچوں کی طرح، اور صبح صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں انسان کے بچوں کی طرح۔ حالانکہ اب الٹا حساب چل رہا ہے، اب انسانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جانوروں کی طرح رات کو جلدی سو جائے کرو اور جانوروں کی طرح صبح صبح اٹھ جائے کرو۔ جانور اٹھ جاتے ہیں، انسان کراچی والے تو نہیں اٹھتے۔ تو مثالیں ہی چینج ہو رہی ہیں۔ انسان ایسی ایسی حماقتیں کر رہا ہے کہ گدھے کو اب تشبیہ دینی پڑے گی، کیا انسانوں والے کام کر رہا ہے۔ انسان گدھا بن گدھا، گدھا جو ہے نا، دیکھو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو لوگ اللہ کے قانون کے پابند نہیں ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان جو ہے نا، دیکھیں جانور سب ایک جیسے ہیں، کسی گدھے کو کسی گدھے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر ہے تو جسمانی طاقت کی بیس پہ، لیکن یہ نہیں ہے یہ اچھا گدھا یہ برا گدھا، یہ اچھا کتا یہ برا کتا، کتا کتا ہی ہے، اچھے برے نہیں ہوتے اس میں۔ انسان کو جو انسانوں پر فضیلت ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسان برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بیان تو میں کئی بار کر چکا ہوں کہ انسانوں کی فضیلت کس بیس پر ہے بھائی؟ اچھائی اور برائی کی بیس پہ۔ صحت کی بیس پہ انسانوں کو فضیلت نہیں ہے، اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں، جزوی۔ موضوع سے میں ہٹ نہ جاؤں، وہ میں نے مثال دینی ہے کہ انسان روٹین کا پابند ہوتا ہے، جانور نہیں ہوتے، یعنی قانون کا۔ یہ میں مثال سے ہٹ نہ جاؤں، یہ مجھے یاد دلانا ہے کیونکہ میں دائیں بائیں بہت چلا جاتا ہوں پھر۔ تو انسان جو ہے، انسان وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور جانور کیا ہوتے ہیں؟ سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اب انسان کی اچھائی اور برائی اس میں دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ ہم صحت مند کو کہتے ہیں اچھا ہے یہ، کمزور کو کہتے ہیں اچھا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں فضیلت جزوی۔ دیکھو کسی بھی جنس کو، کسی بھی نوعیت کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا، وہ فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ ایک فضیلت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو اصل ہے اس میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں، جو میرے پرانے بیان سن رہے ہیں ان کو تو یہ بات بہت واضح ہوگی کہ آپ نے مزدور کو بلایا کنواں کھودوانے کے لیے، 4 مزدور آئے آپ کے پاس، کیا کھودنے کے لیے؟ کنواں۔ اب چاروں میں سے ایک کو ٹھیکہ دینا ہے آپ نے، اصل کام ان کا کیا ہے؟ کنواں کھودنا۔ ایک کو آپ نے کام دیا کہ یار میں دیکھتا ہوں تو آدھے گھنٹے میں کتنا کھودتا ہے کنواں۔ اچھا، ان کو باقاعدہ ملازمت پہ رکھنا ہے آپ نے کہ جہاں بھی کنواں کھدوانا ہوگا اس سے کھدواؤں گا میں، کام اس کے ذمہ یہ ہے۔ اب آپ نے ٹیسٹنگ کے لیے تنخواہ بھاری بھرکم رکھی ہے، آپ نے ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے، تو اس میں آپ بغیر امتحان کے سلیکشن کر لو گے؟ ہے بھائی ایک بھاری بھرکم تنخواہوں پہ میں نے ایک بندہ رکھنا ہے جس کا کام بورنگ کرنا ہو، کنواں کھودنا ہو، تو پھر آئندہ جب بھی مجھے کوئی پروجیکٹ ملے گا کنواں کھودنے کا، کوئی ٹھیکہ ملے گا، تو میں نے اپنا یہ ملازم رکھنا ہے۔ تو 4 آدمیوں میں سے ایک کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے۔ اب آیا ایک مزدور، آپ نے کہا یار ہم اسے آزماتے ہیں، کنواں کھدوایا، آدھے گھنٹے میں دیکھتا ہوں تو کتنا کھود کے دکھاتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں بمشکل 1 انچ کھودا اس نے، لیکن ہے یہ بڑا ہینڈسم، اسمارٹ، خوبصورت۔ یہ مزدور کیا ہے؟ بڑا اٹریکٹیو، بڑا ہینڈسم۔ سائٹ پہ کر لیا آپ نے اس کو، دوسرے کے ذمہ لگایا کھود بھائی، اس نے بھی 1 انچ آدھے گھنٹے میں کنواں کھودا۔ یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے ہے۔ یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے۔ نسب پہ بڑی فضیلت ہے اس کو، قریشی، ہاشمی، سید، نسب میں کیا ہے؟ زبردست۔ تیسرا، اس نے بھی آدھے گھنٹے میں 1 انچ 1.5 انچ کھودا، اس سے بھی نہیں کھود پا رہا اتنی تیزی کے ساتھ کنواں بھائی، لیکن اس میں وہ کیا ہے جی، بہت بڑا کوئی یوں سمجھے کہ مشہور آدمی ہے،
عزت ہے سوسائٹی میں، اس کی شہرت بہت ہے، پیسہ بہت ہے اس کے پاس، ارب پتی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کم تنخواہ پہ بھی گزارا کر لوں گا. چوتھا آپ کے پاس آئے، اچھا بلکہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اور ایسی نسب کے علاوہ کوئی بھی لگا لو نا اس میں. مثال دینے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، بہت ہی کوئی خاندانی آدمی ہے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. چوتھا جو مزدور ہے، نہ کم بخت کی شکل اچھی، آڑا ترشا، ناک بہ رہی ہے بار بار، جیسے بچپن میں بھی اب تو بچوں کی ناکیں بہنا ہی ختم ہو گئی ہیں. بچے مارکیٹ میں جو آ رہے ہیں یہ ممی ڈیڈی آ رہے ہیں. پہلے ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے، ناکیں بہری ہوتی تھی، اسی طرح زندگی گزارتے تھے. وہ امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا تھا نا ان کا، بخار میں 3-3 4-4 دن چلتے تھے وہ. اب تو بچوں کو بخار ہوتا ہے تو ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی خیر یہ الگ ٹاپک ہے. کیچڑ میں کھیلتے تھے، اٹھا کے چپیڑے مارتے تھے. یہ سارا کیا ان کا امیون سسٹم کیا ہو رہا ہے، پاورفل ہو رہا ہے. بڑے ہو کر پھر بیمار نہیں ہوتے تھے. کتنی دفعہ بچے بادام کے درخت سے گرے نیچے، ہاتھ ٹوٹا، جڑ گیا، دیواروں سے بھاگے ادھر سے ادھر. اب بچوں میں وہ سارا سیٹ اپ ختم، چھوئی موئی مال مارکیٹ میں آ رہا ہے. ان سے کیا توقع کرو گے کہ یہ 4 شادیاں کریں گے؟ خیر گھوم پھر کے ہم آتے ادھر ہی ہیں، کیا کریں گا. یہ میں مروں گا تو یہ ختم ہوگا سیٹ اپ سارا، جب تک میں زندہ ہوں برداشت کرنا پڑے گا. خیر تو چوتھا جو مزدور ہے وہ کیا ہے، نہ شکل اچھی، خاندان بھی ایسا کوئی جو سوسائٹی میں جس کی کوئی عزت ہے ہی نہیں، غریب، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے اس میں. کنواں جو اس نے کھودنا شروع کیا نا، ہٹو بچوں، ٹھک 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 کر کے اچھا خاصا کھود ڈالا اس نے، تھکا بھی نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی شوگر ڈاؤن نہیں ہوئی اس کی. بات بات پہ گالی دیتا ہے، اخلاق بالکل بھی اچھے نہیں ہے، ناک بہتی رہتی ہے اس کی. آپ مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے بولو؟ چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو. بھائی جو کام آپ نے لینا ہے وہ تو یہ کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے نا، تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے، غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے، عرب تھے، حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ان کو لایا گیا، کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے، ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے؟ قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے. ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ، لیکن نبی نے ان کو شامل کیا، وہ لڑے. اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے، لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو، دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل، لیکن کیا کریں یار، آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا، میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں، میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں؟ برف بیچ رہے ہیں. تو چلے گا بزنس؟ کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، نہیں بیچتے گرمیوں میں برف، ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر، نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں، اگر صحیح بزنس بھی ہو تو جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے، جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں. رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا، کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں، وہ 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا، آج دیکھو جیسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ؟ سائیکل. طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا، میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے، آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ فخر کی بات ہے، سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت. مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا بات خاندانی کی. اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوبی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے، ہلتے نہیں ہیں، اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں، پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے، یہ قدرت کی طرف سے. انسان کا باڈی اسٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کم کھاتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے، کتنے محنتی تھے، ساری پیدل جماعتوں میں سال لگا دیے انہوں نے، ریگستانوں میں. بہت تھوڑا کھاتے تھے لیکن پھر بھی جسم کیا تھا؟ بھاری. تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے، اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں. لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے. وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی. ہلتے نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا،
کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں میں میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے, جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر کیا کہہ رہے بھائی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی, وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی بے شک نیک نہ ہو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں نیک بھی ہو لڑاکا بھی ہو پھر سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہو تو اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. او بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی. قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کی ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی بھی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا, بھگتو گے تو پتہ چلے گا. کوئی علم نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں, علوم. صاحب ٹوپی ڈرامہ. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار, ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, انسان ہے. اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. 50 سال کے ہو گئے, اب اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا, تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ فکر کی بات ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں چھوٹا بچہ تھا, 10-12 سال میری عمر تھی. میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے, میں بھی بیٹھا ہوا بچہ. تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی, داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا, زندگی ہم نے گزار لی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے مجھے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے ہے بھائی, تو ہم بھی ہوں گے. تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم. آدھی صدی گزر گئی بھائی, آدھی صدی. لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. تو کہہ رہے چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کے تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا, ہمارا نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے, نہیں جاتے دنیا سے, 100 کے ہو جاتے ہیں, نہیں جاتے, 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں, یہ بیچارے بیمار ہیں. جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں, اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی. ایسے بیمار رہے یہ, راشا ہے ہاتھوں میں اور بیماریاں بیسیوں قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہے مسجد میں نہیں آئیں گے بھائی, انتقال ہونے والا ہے. اب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں. اور جو ان کو ترس کھا کے جاتے تھے نا طارق بھائی پتہ نہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, ان کا انتقال ہو گیا. مسجد نماز ہی پڑھنے تو ہے بڑے پکے نمازی, اسی نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ان بیماریوں کی ٹینشن نہیں لی نا, کیونکہ نماز روزے میں دل لگا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے 2013 اور 14 میں نا کتنے جنازے میں پڑھا چکا تھا ان کے سامنے, جو ان کا کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے.
اور خود مر گئے. تو میں نے ایک دن طارق بھائی سے کہا, بے تکلفی ان سے صدر تھے ہمارے, بے تکلفی تھی, میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو. میں نے کہا انشاءاللہ آپ نہیں مرو گے, یہ سارے جو آپ پہ رو رو کے طرز کھا رہے ہیں نا یہ مریں گے. اور مر گئے بہت سارے, آدھے تو مر گئے میرا خیال ہے. اچھا اب میرا خیال یہ تھا بہت دنوں سے طارق بھائی نظر نہیں آ رہے نا, میں نے کہا یار کوئی خبر نہیں آئی, ایسا نہ ہو کہ ہمیں بتائے بغیر یہ سارا کام ہو گیا ہو. کل میں نے ایسے ہی فون کیا, فون اٹھایا, اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ پھر میں نے کہا ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو نہیں, تو بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تو اس لیے آپ زیادہ ٹینشن, آپ خوشی نہ منائیں. جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کوئی پتہ نہیں ہے بھائی, 100 والے بھی جیتے ہیں. میرے والد صاحب جب میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا نا, تو میرے والد صاحب